آج یہاں پر میڈیا بھی موجود ہے، اس کی موجودگی میں بول رہا ہوں، پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، پاکستان کے خلاف عالمی طاقتوں نے سازش کی ہے، تو آج نہیں بول رہے، آپ کے ساتھ جب کھڑے تھے اس وقت بھی بولا تھا کہ آپ اس کو ثابت کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج دوبارہ دوہرا رہا ہوں، آپ اس سازش کو ثابت کر دیں، ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور صرف ایوان میں نہیں، جو اقتدار کے لیے صرف ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر ہم آپ کے لیے سڑکوں، بازاروں اور محلے اور چوباروں اور دیواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جس کو بھی پاکستان کے خلاف سازش میں شکار کیا جا رہا ہوگا، ایم کیو ایم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ پہلے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ سازش آپ کے خلاف ہوئی ہے یا آپ اقتدار کے خاطر کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ہم آپ پہ الزام نہیں لگا رہے، لیکن کل آپ کے جلسے نے بتا دیا، ہمارے ان اندیشوں کو، ڈاکٹر صاحب رکھے فون، ہمارے ان اندیشوں کو کہ جو کچھ ہم نے آپ سے کیا کہا تھا، ہم نے کیا آپ سے اقتدار کے لیے وزارتوں کے نام اور مقدار پہ بات کی تھی، معیار اور مقدار پہ بات کی تھی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا، اور آخری دن جیسے کہ قمر نوید بھائی نے بتایا، ہم نے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ جو چارٹر ہے یہ چارٹر آف جسٹس ہے۔ ہم آپ سے انصاف مانگنے کے لیے آپ کی حکومت بنانے میں اس لیے مدد کر رہے ہیں۔ دو وجوہات، ایک تو جس کو آواز لگانی ہے وہ یہاں سے چلا جائے، ایک تو یہ کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے، جمہوریت نام ہے نمبرز کا، اسی جمہوری تقاضے کے تحت ہم نے آپ سے کہا تھا، بہت اہم بات کر رہا ہوں، ہم نے شروع سے کہا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ 1988 میں، بعد میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، پھر آپ کے ساتھ، کہ جس کے پاس نمبر زیادہ ہو اس کو اقتدار کا ملنے کا سب سے بڑا اختیار ہونا چاہیے۔ 88 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمبر سب سے زیادہ تھے، لیکن اتنے مطلوبہ نمبر نہیں تھے کہ اقتدار ان کے سپرد کیا جاتا۔ ماشاءاللہ ابھی مکمل طور پر رخصت نہیں ہوا تھا، جمہوریت ابھی پوری طرح پلٹی نہیں تھی، واپس نہیں ہوئی تھی، خطرے میں تھی۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو صرف ان کو اقتدار ہی کے ملنے میں رکاوٹ نہ ہوتی، جمہوریت کی بحالی پہ بھی رکاوٹ ہوتی۔ اور عمران خان صاحب، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، ہم آپ کے ساتھ نہ ہوتے، آپ کی حکومت کو بچانے نہیں آئے تھے، ہم آپ کو حکومت دلانے نہیں آئے تھے، ہم جمہوریت بچانے آئے تھے آپ کے ساتھ۔ اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم جمہوریت بچا رہے ہیں، آپ کو اقتدار دلوا رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے اسی پاکستان میں 250 لوگ لاپتہ ہیں جو ایم کیو ایم کے کارکن ہیں۔ ہم نے آپ کی موجودگی میں ایوان میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی اسلامی معاشرے میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں
لوگ لاپتہ تو ہو سکتے ہیں لیکن لاپتہ کرنے والے نہیں ہوتے. اور آپ اگر ایسے وزیر اعظم ہیں جو لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروانے میں اگر آپ معذور نظر آئیں تو آپ کا معذور ہونا ضروری ہے. پھر آپ کے لوگوں نے کل ہمارے 100 جو ساتھی کارکنان بے گناہ لوگ اس لیے کہ وہ دہشت گرد تھے تو ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, سزا میں ہونا چاہیے تھا. وہ اگر ٹارگٹ کلر ہیں یا تھے اور ان کے جرم ثابت تھے تو ان کو سزا ہونی چاہیے تھی, کیونکہ وہ معصوم ہیں, کیونکہ آپ کے پاس ان کو سزا دینے کے لیے ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے کہ آپ ان کا جرم ثابت نہیں کر سکتے. آپ عدالتوں میں ان کا جرم, آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ان کو مجرم ثابت کرنے کے لیے. اس لیے آپ نے ان کو ہی نہیں, فرد کو نہیں, کسی ماں کے بیٹے کو نہیں, کسی بیوی کے شوہر کو نہیں, کسی بچے کے باپ کو نہیں, آپ نے انصاف کو لاپتہ کیا ہے. آپ ہمیں بتا دیں, اگر آپ لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کر پا سکتے تو جواز بتا دیں. آج یہ بات آج تو نہیں کر رہا میں, یہ بات کئی بار حکومت میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایک جواز بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو. ہم جس وقت یہ عدم اعتماد کا ڈرامہ اور سلسلہ شروع ہوا تھا, ہم اپنے لیے اعتماد اور عدم اعتماد کے بیچ کا کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ہماری غلطی ہوئی کہ ہمیں کچھ فیصلے جو طے شدہ تھے اس ماحول سے پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے. بہرحال کل کے جلسے سے ضرور پتہ لگ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہ ہو, اس لیے آپ نے ان کو ہی نہیں, فرد کو نہیں, کسی ماں کے بیٹے کو نہیں, کسی بیوی کے شوہر کو نہیں, کسی بچے کے باپ کو نہیں, آپ نے انصاف کو لاپتہ کیا ہے. آپ ہمیں بتا دیں, اگر آپ لاپتہ لوگوں کو بازیاب نہیں کر پا سکتے تو جواز بتا دیں. آج یہ بات آج تو نہیں کر رہا میں, یہ بات کئی بار حکومت میں رہتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایک جواز بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کیوں کھڑے ہو. ہم جس وقت یہ عدم اعتماد کا ڈرامہ اور سلسلہ شروع ہوا تھا, ہم اپنے لیے اعتماد اور عدم اعتماد کے بیچ کا کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. یہ ہماری غلطی ہوئی کہ ہمیں کچھ فیصلے جو طے شدہ تھے اس ماحول سے پہلے ہی کر لینے چاہیے تھے. بہرحال کل کے جلسے سے ضرور پتہ لگ گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہ ہو,